نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، بندہ ناچیز محمد عاقب جاوید آفیشیل چینل لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا ایک دوسرا چینل بھی ہے القرآن اکیڈمی کے نام سے۔ یہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ القرآن اکیڈمی ہی ہے، تو اس میں قرآن مقدس کا ترجمہ، تفسیر، تجوید، قرات اور اسی طرح دیگر ضروری دینی مسائل، شرعی مسائل، ان ساری چیزوں کا اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس چینل کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ آج چند باتیں درد کے ساتھ عرض کرنی ہیں۔ ایک نعرہ یہ سنا جاتا ہے کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بریلوی کہتے ہیں دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ کافر، اور دیوبندی کہتے ہیں بریلوی اہل حدیث اور شیعہ مشرک، اہل حدیث کو وہ بدعتی کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، اور اہل حدیث دیوبندی، بریلوی، شیعہ تینوں کو شرک میں مبتلا مانتے ہیں، مشرک کہتے ہیں۔ اور اسی طرح شیعہ جو ہیں وہ پورا جب کسی کو شیعہ بناتے ہیں، جب شیعہ میں ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے، تو اس کو نئے سرے سے کلمہ پڑھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے پتہ نہیں وہ کیا اس کو سمجھتے تھے۔ بہرحال سارے ایک دوسرے کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ گستاخ، بے ادب، گمراہ، مشرک، بدعتی، فاسق، زندیق، مرتد، واجب القتل، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے رہتے ہیں۔ اس پر چند باتیں آج میں نے عرض کرنی ہیں۔ میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے میری بات کو ترازو پر تولنا ہے تب ماننا ہے۔ کسی کی بھی بات کو بغیر تحقیق کے نہ مانا کریں، چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو، بڑے سے بڑا بھی ہو، تو تحقیق کے ساتھ بات کو مانا جائے۔ نمبر ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ کہتے ہیں نبی علم غیب نہیں جانتا، لہذا یہ گستاخ ہے، کافر ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نبی عالم الغیب ہیں، علم غیب جانتے ہیں۔ علم غیب تو اللہ کے سوا جانتا کوئی نہیں، اللہ کا خاصہ ہے علم غیب، تو یہ نبی کے لیے مان کر مشرک ہیں اور یہ نبی کے لیے نہ مان کر گستاخ و کافر ہیں۔ یہ کیا کیا؟ اعتراض بنایا۔ اب اس پر جو کہتے ہیں حضور اقدس شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انوار کو علم غیب نہیں ہے، ان کو علم غیب ہے ماننے والے کافر کہہ رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انوار کو علم غیب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ان کو دوسرے لوگ مشرک کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ دیکھیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا، ان کے پاس بھی آیت ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 65، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ میرے محبوب آپ ارشاد فرمائیے کہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں جو کوئی بھی ہو، غیب اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ وہ بات تو سیدھی آیت میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر میں ان کو کافر کہوں اس وجہ سے، وہ کہیں گے ہم تو آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں، اگر آیت پڑھنے کی وجہ سے ہمیں کافر کہہ رہے ہو، پھر تم سے بڑا کافر تو ہے کوئی نہیں، پھر دوسرے کو کافر کہہ دیں گے۔ اچھا، ادھر والوں کی طرف آئیں جو کہتے ہیں اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ دوسرے لوگ ان کو کہتے ہیں اوے تم غیب کا علم مانتے ہو نبی کے لیے، تم تو مشرک ہوئے، تسی تو کافر مشرک ہو، ٹھیک ہے، بدعتی ہو، یہ ہو، وہ ہو، فلاں ہو۔ اب ادھر شروع ہو گئے۔ ان کے پاس بھی آیت ہے سورہ آل عمران میں، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ غیب کی خبروں پر تم لوگوں کو جو ہے وہ مطلع کرتا رہے، تمہیں غیب کی خبریں بتاتا رہے۔ غیب کی خبریں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ سیدھی آیت ہے۔
ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ جن کی آیت نمبر 26 ہے کہ فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کو وہ کسی پر ظاہر نہیں فرماتا، کسی ایک پر بھی، الا من ارتضی بالرسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے ظاہر فرماتا ہے. اور اس ادھر بھی آیت ہے وما هو علی الغیب بضنین، میرے محبوب غیب کی خبریں بتانے پر بخیل نہیں ہیں، کھل کے بتاتے ہیں. ادھر بھی آیت ہے، ادھر بھی آیت ہے کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیبہ، میرے محبوب آپ ارشاد فرمائیے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیبہ، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، ولا، اور نہیں، اعلم، میں جانتا، الغیبہ، غیب کو، میں غیب کو نہیں جانتا. اب وہ ادھر بھی آیت ہے، ادھر بھی آیت ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو فرمائے گا کیسے تم قبول کیے گئے، امت نے تمہیں کیا جواب دیا، کس حال میں تم میرے پاس تشریف لائے. قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، سارے غیبوں کو جاننے والا تو ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی آیتیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی آیتیں پڑھ رہے ہیں. نتیجہ آپ نکالیں کہ اس میں کافر کہنے کی کیا ضرورت ہے. وہ الگ بات ہے کہ صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا ہے، کس نتیجے پر کون سا پہنچا، کیا وہ نتیجہ صحیح تھا یا غلط، یہ بحث نہیں میں کر رہا ابھی صحیح تھا یا غلط. لیکن بلا وجہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بلا وجہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، دونوں قرآن حدیث کو ہی سامنے رکھ رہے ہیں. الگ بات یہ ہے کہ اس کی بات صحیح ہے یا اس کی غلط ہے یا اس کی، یہ بحث بات کی ہے. لیکن یہ کہنا کہ کافر کافر، یہ بھی ایک عجیب بات ہے. اب آگے آ جائیں، جو لوگ کہتے ہیں محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آدم علیہ السلام سے لے کر ہر چیز پر گواہ بنایا. کیا بنایا؟ گواہ. اور گواہ کے لیے موجود ہے، موقع پر موجود ہو. بھئی گواہ کے لیے ضروری ہے نا کہ وہ موقع پہ موجود ہو، اگر وہ موقع پہ موجود نہیں ہے تو گواہ نہیں ہے. چشمدید ہو نا، موقع پہ موجود ہو تو گواہ ہے. اچھا، اب اللہ کہہ رہے ہیں آپ سارے زمانوں پر گواہ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کو وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سارے نبیوں پر آپ کو گواہ. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر. تو گواہ کے لیے تو ضروری ہے کہ موقع پر حاضر ہو، دیکھ بھی رہا ہو. تو حاضر بھی بنا، ناظر بھی بنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے میں حاضر ناظر تھے. وہ یہ آیت پڑھ کر نتیجہ نکال رہے ہیں. ان کو کہہ دیا کافر اور مشرک جو آیت پڑھ کے نتیجہ نکال رہے ہیں. یہ بحث نہیں میں کر رہا کہ صحیح نکالا یا غلط، لیکن انہوں نے پڑھی آیت ہے. وہ الگ بحث ہے کہ نتیجہ انہوں نے صحیح نکالا یا غلط، آیت کا مطلب کیا تھا، انہوں نے کیا نکالا. وہ بحث کسی پر بھی نہیں کر رہا. ادھر والے کہتے ہیں نہیں، ہر وقت ہر جگہ موجود نہیں تھے. آپ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ وما انت لدیہم، آپ وہاں موجود نہیں تھے. اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، وہ ہے نا. تو بعض جگہ قرآن پاک میں آتا ہے آپ وہاں موجود نہیں تھے، وہاں موجود نہیں تھے، وہاں موجود نہیں تھے، وہاں موجود نہیں تھے. اور اس طرح کی آیتیں. اب وہ آیتیں بتا رہی ہیں ہر جگہ موجود نہیں ہیں. ہر جگہ موجود ہوتے تو قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہاں موجود نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ کو سمجھ آئے. تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، جو باتیں ہم آپ کو وحی کر کے بتا رہے ہیں وہ غیب کی باتیں ہیں. وہاں موجود تھے تو غیب کیسے رہا؟ پھر وحی کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ہی پتہ ہے. کیا خیال ہے؟ وہ آگے سے ایسی بات کہتے ہیں. اب دونوں، وہ بھی آیت پڑھ کے کہہ رہے ہیں ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے، اور وہ بھی آیت پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس حاضر و ناظر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک مسئلہ اگر نور و بشر کا. ایک بندہ کہتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بشر ہیں، نور نہیں ہے. دوسرا کہتا ہے نور ہیں، بشر بھی ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ بشر نہیں ہیں، نور ہیں.
کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں نور نہیں ہے، بشر ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ بشر بھی اور نور بھی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بشر ہیں۔ دلیل قرآن کہہ رہا ہے حل کنت الا بشر الرسولا، میں تو ایک بشر رسول ہوں، نہیں ہوں میں مگر بشر رسول۔ آیت آ گئی قل انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تو تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ آیت آ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، روشن کتاب آ گئی۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نور ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی یہ بیان کر رہے ہیں اور یہ بھی یہ بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بشر ہیں، دوسرے بھی کہتے ہیں بشر ہیں، وہ ساتھ کہتے ہیں نور بھی ہیں، اور یہ ساتھ کہتے ہیں نور نہیں ہے، لیکن ان کی بھی پوری بات بیان نہیں کی جاتی۔ اصل ان کی بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، لیکن نور سے مراد نور ہدایت ہے، ہدایت کی روشنی اور نور ہے۔ وہ ان کی آیت کا یہ ترجمہ کر رہے ہیں، معنی بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال دونوں نے پڑھی آیت ہی ہے۔ اچھا، پھر آگے آ جائے، اگلا مسئلہ ہے جی کون سا؟ نبی ولی مددگار ہیں کہ نہیں ہیں؟ مددگار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ آیت انہوں نے پڑھی نا، اب ادھر والے کیا کہہ رہے ہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا مددگار اللہ بھی اور اس کا رسول بھی ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی ہیں۔ وہ بھی کیا پڑھ رہے ہیں؟ آیت پڑھ رہے ہیں۔ وہ آیت بھائی نتیجہ انہوں نے جو بھی نکالا، انہوں نے جو نتیجہ نکالا، انہوں نے جو نتیجہ نکالا، ان کا صحیح یا ان کا صحیح، ان کا غلط یا ان کا غلط، وہ الگ بحث ہے۔ اپنی طرف سے سارے نتیجہ کدھر سے نکال رہے ہیں؟ قرآن سے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے رفع الیدین کرنا چاہیے، وہ صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہے 735 سے لے کر 739 تک، اور صحیح مسلم میں 861 سے لے کر 865 تک وہ صحیح حدیثیں پیش کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، تیسری رکعت شروع کرتے ہوئے دوبارہ اللہ اکبر کر کے رفع الیدین کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ادھر والے وہ بھی صحیح حدیث پیش کر رہے ہیں، ترمذی 257، ابو داؤد 748، نسائی 1027، مسند احمد میں بھی ہے، اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں امام بخاری کے استاد ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب کے اندر 2470، 2472، 2473، 2474 یہ ساری وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس نے رفع الیدین نہیں بھی کیا۔ کرنے والے بھی حدیث پیش کر رہے ہیں، نہ کرنے والے بھی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ نہ کرنے والے صحیح مسلم کی 968 نمبر پیش کرتے ہیں، کرنے والے بخاری کی 735 نمبر پیش کرتے ہیں۔ دونوں نے کیا پیش کی؟ حدیث۔ نہ کرنے والے امام بخاری کے استاد امام حمیدی، جن سے امام بخاری نے صحیح بخاری کی پہلی حدیث لی ہے، انما الاعمال بالنیات، حدیث کھولیں پہلی، اس کا پہلا راوی دیکھیں حدثنا الحمیدی، ان حمیدی امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی اپنی کتاب ہے مسند الحمیدی، اس کی 214 نمبر حدیث ہے فلا یرفع ولا بین السجدتین، حضور صلی اللہ تعالی وسلم رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع الیدین نہیں کرتے تھے، سجدوں میں بھی نہیں تھے کرتے۔ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور اگلی بات سنیں، یہ کہہ رہے ہیں حضور رفع الیدین کرتے تھے، یہ کہہ رہے ہیں حضور رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ جن صحابہ کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ حضور رفع الیدین کرتے تھے، انہی صحابی سے یہ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں تھے کرتے، وہ صحابی خود بھی نہیں تھے کرتے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے یہ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ حضور رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور یہ لوگ آگے سے ان کو دکھا رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر جو بیان کر رہے ہیں وہ خود نہیں تھے کرتے۔ وہ روایت کر رہے ہیں جز رفع الیدین، امام بخاری کا رسالہ، اس کی پہلی روایت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور رفع الیدین فرمایا کرتے تھے، اور وہ لوگ لے کے آتے ہیں امام بخاری کے بھی استاد امام ابن ابی شیبہ کی کتاب صحیح سند کے ساتھ، ان علی کان لا یرفع
حین اذ افتتح الصلاۃ، حین افتتح الصلاۃ، کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے شروع کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، وہ بھی صحیح حدیث ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہیں۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں، ٹھیک ہے، لا صلاۃ اس کی نماز نہیں، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، وہ حدیث لا رہے ہیں۔ اور یہ کیا لا رہے ہیں؟ قرآن کی آیت لا رہے ہیں، سورہ اعراف کی 204 نمبر، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے کان لگا کے سنو، وَأَنصِتُوا، چپ رہو۔ آپ کو پلے پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ بھی کیا بیان کر رہے ہیں؟ حدیث، وہ آیت بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، وہ پھر ساتھ ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث نمبر 905 صحیح مسلم کی، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تم خاموش رہو۔ وہ کہہ رہے ہیں جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ کہہ رہے ہیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو۔ تو دونوں کیا کر رہے ہیں؟ قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں۔ ذرا غور کریں، تھوڑا سا غور کیجئے گا، تھوڑا سمجھنے کی بھی کوشش کیا کریں، صرف لڑاتے ہی رہنا ہے ایک دوسرے کو۔ بھئی وہ بھی قرآن حدیث پڑھ کے کہہ رہا ہے بھئی غلط سے یار، وہ بھی قرآن حدیث پڑھ کے کہہ رہے ہیں یار غلط صحیح، بعد میں دیکھتے ہیں غلط ہے کہ صحیح ہے۔ اپنی طرف سے اللہ کی قسم جو یہ بیان کر رہا ہے نا، جو یہ بیان کر رہا ہے مخلص ہوگا، جو یہ بیان کر رہا ہے مخلص ہوگا، 100% مخلص ہوگا۔ بیچارے قرآن حدیث بیان وہ چاہ رہا ہے، یہ چاہ رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ بناؤں، یہ بھی چاہ رہا ہے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ بناؤں، اس کے مطابق اس حدیث کا یہ مطلب ہے، دوسری کا یہ مطلب ہے، اس کے مطابق اس حدیث کا یہ مطلب ہے، دوسری کا یہ مطلب ہے۔ لیکن لڑنے کی کیا ضرورت ہے اور پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مشرک، وہ کہہ رہے ہیں یہ گستاخ، یہ کہہ رہے ہیں وہ مشرک، وہ کہہ رہے ہیں یہ گستاخ۔ اچھا بھائی یہ بتاؤ انہوں نے کون سی گستاخی کی؟ ان سے پوچھ رہا ہوں، انہوں نے کون سی گستاخی کی؟ ان کا جواب، ان کے بڑوں نے لکھا ہے حضور کا خیال نماز میں آئے تو یہ بیل گدھے کے خیال سے بھی معاذ اللہ استغفر اللہ برا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے زمانہ پر انوار میں بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا علم پاگلوں، بچوں اور جمی حیوانات و بہائم جانوروں جیسا ہے۔ جیسا علم غیب تم لوگ نبی کے لیے مانتے ہو ویسا تو ان سب کو بھی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، حضور کے علم کو یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا نمبر 4، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے گستاخ ہے کیونکہ یہ 4 باتیں ان کا عقیدہ ہے۔ ان سے پوچھو ہاں بھائی بزرگوں تم یہ 4 باتیں مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم جو بندہ کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس کا خیال نماز میں آیا وہ اس سے بھی برا ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں جو بالکل ایسا کہے، ایسا عقیدہ رکھے، یقیناً اس کا ہو بھی یہی عقیدہ، وہ شخص کافر ہے، مرتد ہے۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہا آپ کو؟ اور بزرگوں بات سنو کان کھول کر، وہ ان کو سنا رہے ہیں کہ تمہارے یہ 4 عقیدے ہیں لہذا تم کافر اور گستاخ ہو۔ وہ ان سے میں پوچھ رہا ہوں اوے تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ اب وہ آگے سے پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس کا یہ عقیدے ہوں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم معاذ اللہ علم غیب ان جیسا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، میں اب نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا خیال نماز میں اس سے بھی زیادہ برا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زمانہ پر انوار میں بھی کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ تم بتاؤ کیا تم یہ یقین کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے یقین تو دور کی بات ہے، اگر کوئی اسی طرح اسی مفہوم کے ساتھ کوئی ایسی بات کہے، کوئی بھی کہتا ہو، اس میں تعویل بھی ممکن نہ ہو، تو وہ شخص کافر ہے، مرتد ہے،
یہ خود کہہ رہے ہیں. تو اب میں کیسے ان کو گستاخ رسول کہوں؟ آؤ بھائی، یہ لوگ مشرک ہیں، کیسے یہ بتانے لگے. یہ لوگ یا علی مدد کہتے ہیں، یا پیر مدد کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہماری حاجتیں پوری کریں، مشکلیں حل کریں. مولا علی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، غوث پاک جو ہے قاضی الحاجات ہیں. یہ کچھ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لہٰذا جی یہ لوگ نبیوں ولیوں سے مانگتے ہیں، اولادیں مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، سارا کچھ مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سے زیادہ ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں، وسیلہ پیش کرتے ہیں. حضور کا علم اللہ جتنا مانتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں. آؤ بھائی پوچھتے ہیں، ہاں بھائی بولو، کیا اللہ رب العزت کے سوا کسی اور سے مانگ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مانگ سکتے ہیں. جیسا یہ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ کہتے ہیں مانگ سکتے ہیں، انہوں نے مان لیا کہ ہم مانگتے ہیں. اوے تم تو مشرک نہیں ہو؟ قرآن تو کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے. یہ انہوں نے سوال کیا، ان کا جواب سنو. صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے وہ ٹھیک ہے، تو دوسری آیت کا کیا کریں جو کہہ رہی ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا مددگار اللہ بھی ہے، ورسولہ، اس کا رسول بھی تمہارا مددگار، والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں. اس آیت کا کیا کریں گے؟ وہ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. اب ان کا سوال غلط یا صحیح اللہ بہتر جانتا ہے. اس پر تحقیق ابھی نہیں کر رہا، اس پر گفتگو بھی ابھی نہیں کر رہا، نہ میرا مقصد ہے. اس کا سوال صحیح یا نہیں، اس پر تحقیق اور گفتگو بھی نہیں کر سکتا، فی الحال اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن میں ابھی یہ عرض حدیث رہا ہے تو کافر مشرک ایک دوسرے کو کیوں کہہ رہے ہو؟ اچھا یہ قرآن حدیث پڑھ کے کافر ہے، کیا ہو گیا یار؟ تم یہ کہو کہ بھائی جان آپ جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کا معنی اصل میں یہ نہیں ہے، آپ کو غلطی لاحق ہو گئی ہے. میرے پیارے بھائی اس کا یہ معنی ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو کہو کہ بھائی جان آپ کو غلطی لاحق ہو گئی ہے. پریشانی اس بات کی ہے سارے وہ لوگ جو کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں میرے محبوب آپ پر ہماری جان قربان ہے، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے. اور وہ بھی دین پر چلنا چاہ رہے ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کیوں نکالتے ہو؟ کیوں ان کو کافر کہتے ہو؟ وہ بھی حضور کے نام لیوائے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے گاتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، تم ان کو کیوں کافر کہتے ہو؟ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے کیا بنا دیا امت کا. اب قادیانی، اس شور نے قادیانیوں کے اوپر سوال کا پیدا کر دیا، اگر ہم کافر ہیں تو تم لوگ کافر کیوں نہیں ہو؟ تم تو ایک دوسرے کو کافر مشرک کہہ رہے ہو نا، وہ تمہیں کافر کہہ رہے ہیں، تم ان کو کافر کہہ رہے ہو، تم دونوں کافر کیوں نہیں ہو جب ہم کافر ہیں؟ تو دو جواب ذرا بھائی. جب تم لوگ کہتے ہو کہ دیوبندی اور اہل حدیث کافر ہیں، نیرے تانوں قادیانی کہہ رہے ہیں نیرے تن اسی کافر دس رہے ہیں، اینا دوان میں تیاغنا جو قرارداد 1974 میں ہم پر دائر کی تھی اینا تے بھی سٹو نا، ہم آئین میں کافر ہیں، یہ کیوں نہیں کافر؟ اب ان سے سوال ہو رہا ہے جب ہم کافر ہیں تو تم ان لوگوں کو مشرک سمجھتے ہو، یعنی مشرک ہیں، اور جو ہے مشرک تو ایسے سمجھ لو زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، تم ان کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ پھر ان سے سوال ہے وہ لوگ اگر اتنا کافر ہیں تو پھر کافر ہیں کلمہ پڑھ کے بھی کافر ہیں تو مرتد بنے نا، مرتد کی سزا قتل ہے تو کرو قتل. جی یہاں کہیں گے نہیں 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 حکومت کرے گی، حکومت نو آکھو نا. جو احتجاج تم نے کیے گستاخان رسول کے خلاف کہ ان کو قتل کیا جائے، تو یہ بھی تو تمہارے نزدیک گستاخ رسول ہے، ان کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ دال میں کچھ کالا ضرور ہے. تم لوگ کہتے ہو مشرک زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اور مشرک جو ہے وہ بالکل واجب القتل ہے. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ سورہ توبہ میں ہے مشرکوں کو قتل کرو، تو قتل کرو نا. تم سنو،
تم جب ان لوگوں کو کافر سمجھتے ہو، جرت کرو فاقتلوا المشرکین پر، تم خود قرآن پہ عمل نہیں کرتے. کیا ہوا ہے بھائی؟ تم جو کہتے ہو کہ وہ لوگ مشرک ہیں تو فاقتلوا المشرکین پر عمل کرو نا ذرا. مشرکوں کرو قتل، ایک بھی نہ چھڈو. تمہارے نزدیک شیعہ مشرک، تمہارے نزدیک بریلوی مشرک، تو کرو ان کو قتل. اور تمہارے نزدیک دیوبندی گستاخ اور مرتد، اور اہل حدیث بھی گستاخ اور مرتد، مرتد کی سزا قتل ہے تو کرو قتل. کیوں ایک دوسرے کو کافر مشرک کافر مشرک کافر مشرک، اور بات ہی کوئی نہیں رہی. مسلمان کون سا ہے دنیا میں؟ چلو باقی ساری چھوڑو، میری ساری بات یہاں تک غلط صحیح. تم میری طنز نہ کرنا، بات سنو، طنز نہ کرنا، برا بھلا نہ کہنا، برے کمنٹس نہ کرنا. بات غلط لگے چھوڑ دو، میری بات ہی نہ سنو، بند کر دو اگر کرنی ہے تو. لیکن یہ بات مجھے بتا دو، آخری بات یہ بتا دو مجھے کہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، ایک دوسرے کے جنازے جائز سمجھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کا گھر کا کھانا کھانا جائز سمجھتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی مرنے پر جانا جائز سمجھتے نہیں ہیں، مرتد سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں یہ بتا دو کہ تم میں سے، امت میں سے اس وقت مسلمان کون سا ہے؟ یہ بندہ جو ہے نا درمیان میں کھڑا ہو، ادھر تم ہو ادھر تم ہو، درمیان میں ایک بندہ ہے، کافر تھا، انگریز تھا، ابھی میں نے اس کو کلمہ پڑھایا. ذرا غور سے توجہ، آخری بات ہے توجہ. ابھی اس کو کیا پڑھا دیا میں نے؟ نہیں، چلو کسی اور نے کلمہ پڑھا دیا، اب اس نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، پڑھ لیا اس نے، وہ مسلمان ہو گیا. کون سا مسلمان ہوا؟ جس نے اس کو مسلمان کیا وہ تبلیغی جماعت کا تھا، دوارڈر نزدیک تھے، وہ بھی کافر رہی. تو وہ کیسے مسلمان بنا جس کو اس نے کلمہ پڑھایا؟ اور اگر وہ مسلمان ہے تو جس کے ذریعے وہ مسلمان ہوا، تم سے بڑا مسلمان تو وہ ہے. تو اسی کی نیان مسلمان کہتا ہے. جس نے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا وہ کافر ہے، اور جو اپنا کلمہ ثابت نہیں کر رہا. آپ آگے آؤ، اس کو کلمہ پڑھایا دعوت اسلامی والے نے، تم اس کو کافر سمجھتے ہو. تو کافر نے کلمہ پڑھایا، عقل کہاں گئی ہے؟ مت ماری گئی ہے. حضور کی امت کو خارج کر رہے ہو، کم کر رہے ہو محبوب کی امت کو، ایک دوسرے کا خون حلال کر لیا ہے. کیا ہو گیا؟ ہاں اگر تمہیں اختلاف ہے تو میٹنگز بلاؤ، بیٹھ کر مسئلہ حل کرو، نہیں ہوتا چپ کر رہو. لیکن یہ مشین گن نہ چلاؤ کافر والی، یہ پھنسو گے. حضور کی امت کو بڑھانا ہے یا گھٹانا ہے؟ تم میری بات کا شاید غلط مطلب لے رہے ہوگے، سلو کلیت کا قائل ہے. اب یہ فتویٰ لگے گا، تم مجھے بتا دو میں کہاں جاؤں؟ دیوبندی بنا تو بریلویاں دے نزدیک کافر ہاں، بریلوی بنا تو دیوبندیاں دے نزدیک کافر ہاں، اہل حدیث بنا تو انہاں دوواں دے نزدیک بدعتی تے گستاخ ہاں. باقی میں ہونا کوئی نہیں. اب سیدھی بتاؤ میں کون سا مسلمان بنوں؟ اچھا مثلا اللہ نہ کرے میں کہتا ہوں میں کسی فرقے سے نہیں ہوں، تو سارے فرقے والے کہیں گے ادھر کوئی اپنی فرقہ ہے، یہ کوئی وکری لینڈ تے ٹور پہ آجے. اور اگر میں کہوں تم سارے سے ہی ہو تو آپ لوگوں نے مجھے کہنا ہے سلو کلیت کا قائل ہے، منافق ہے. ادھر جاندہ ہے تو کہندہ ہے تسی بھی ٹھیک ہو، ادھر جاندہ ہے تو کہندہ ہے تسی بھی ٹھیک ہو. انہوں نے آدھا ہے تسی بھی قرآن حدیث پڑھ رہے ہو، انہوں نے آدھا ہے تسی بھی قرآن حدیث پڑھ رہے ہو. میری اس بات سے ہی مجھے منافق کہنا شروع کر دیں گے. یار بندہ جائے کیڑے پاس ہے؟ یہ دیکھ علماء کرام پلیز، میں مخلص ہو کر بات کر رہا ہوں یا نہیں، میں غلط بات کر رہا ہوں یا نہیں، آپ اس پر نہ جائیے گا. اس گتھی کو سلجھا دیں بس پلیز. میری دست بستہ عرض ہے، خدا کا واسطہ ہے، پلیز میری بات کو ردی کی ٹوکری میں بھی نہ ڈال دینا، اور ایسا بھی نہ کرنا کہ میرے اوپر فتوے شروع کر دو. پلیز میں کسی کو گستاخ نہیں کہہ رہا، کسی کو کافر نہیں کہہ رہا، کسی کو مشرک نہیں کہہ رہا، کسی کو بدعتی نہیں کہہ رہا، کسی کو زندیق نہیں کہہ رہا. میں نے صرف ایک مسئلہ عرض کیا ہے کہ یار میرے جیسا سادہ بندہ کدھر جائے.